سپریم کورٹ کی طرف سے عمران خان کو ہاسپٹل منتقل کرنے کا حکم آیا۔ اس کے بعد سے لے کے آج تک، ابھی اس وقت تک، آج 20 اگست کی شام ہے، شام تک لوگ یہی دیکھ رہے ہیں، یہی سوچ رہے ہیں کہ عمران خان کو کب ہاسپٹل منتقل کیا جائے گا۔ اسی طرف سب کی نظریں ہیں اور یہ مدت ختم ہونے میں، جیسا کہ سپریم کورٹ کا حکم تھا، صرف چند گھنٹے رہ گئے ہیں۔ آج رات 12 بجے تک اس حکم پر عمل ہونا ہے۔ اگر اس حکم پر عمل نہیں ہوتا تو پھر عمران خان کو ہاسپٹل منتقل کرنے کے حکم کے راستے میں جو لوگ رکاوٹیں ڈال رہے ہیں ان پر توہین عدالت لگ جائے گی۔ تو شاید ان کو یہ ہے کہ وہ والے ہمارے ساتھ ہیں اور ہمیں کسی قسم کا کوئی فکر نہیں ہے۔ ان کی ایسی سوچ تو ہو سکتی ہے، لیکن حالات بدلتے اور صورتحال بدلتے دیر نہیں لگتی۔ تاہم اس حوالے سے ہمارا تجزیہ یہ ہے کہ عمران خان کو آج رات، آدھی رات سے پہلے، رات 12 بجے سے پہلے ہاسپٹل منتقل کر دیا جائے گا، کیونکہ پہلے تو حکومت کی طرف سے نظر ثانی کی درخواست دائر کی گئی، لیکن وہ بھی بڑی لیٹ جا کے آدھی رات کے بعد ان کو خیال آیا کہ ہم نے نظر ثانی کی درخواست دائر کرنی ہے۔ لیکن جیسے ہی فیصلہ آیا تھا ان کی طرف سے خاموشی اختیار کی گئی تھی، بلکہ کچھ وزراء کی طرف سے کہا گیا تھا کہ اس فیصلے پر مینو ان عمل کیا جائے گا، لیکن پھر ان کو نہ جانے کیا یاد آ گیا کہ آدھی رات کے بعد ان کو یاد آیا کہ ہم نے نظر ثانی کی اپیل کرنی ہے۔ نظر ثانی کی اپیل کر دی گئی اور پھر ان کو افراتفری پڑ گئی، ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور پھر ان کی طرف سے کوشش کی جانے لگی کہ نظر ثانی کی درخواست واپس کی جائے، ہم نے اس میں کوئی تبدیلی کرنی ہے۔ تو سپریم کورٹ کی طرف سے، رجسٹرار کی طرف سے کہا گیا نہیں، ابھی نہیں، درخواست آپ کی آ گئی ہے۔ تاہم ان کی طرف سے، حکومت کی طرف سے درخواست واپس ضرور لے لی گئی۔ کچھ لوگوں کی طرف سے سوچا جا رہا تھا، کہا جا رہا تھا کہ آج ہی نظر ثانی کی درخواست لگ جائے گی، اس پر فیصلہ ہو جائے گا، لیکن اب جو صورتحال سامنے آئی ہے، 2 ہفتے دیے گئے ہیں اس کو درست کر کے داخل کروانے کے لیے، اور فوری طور پر فیصلے پر عمل درآمد ہونا لازمی ہے۔ فوری طور کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے سپریم کورٹ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ 2 دن میں عمران خان کو ہاسپٹل میں شفٹ کیا جائے، تو 2 دن میں ابھی چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں۔ تو اس حوالے سے جس طرح سے میڈیا میں خبریں آ رہی ہیں، سوشل میڈیا میں خبریں آ رہی ہیں، اور جس طرح سے تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں، لگتا یہ ہے کہ عمران خان کو آج آدھی رات سے پہلے ہاسپٹل منتقل کر دیا جائے گا، کیونکہ زبانی طور پر تو کئی وزراء عمران خان کی ہاسپٹل منتقلی کی مخالفت کر رہے ہیں، لیکن بہت سے ایسے بھی ہیں جن کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں اور وہ لرز رہے ہیں، اور ان میں شاید ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی شامل ہیں۔ پہلے آپ کو ناظرین یاد ہوگا کہ کس طرح سے مسلم لیگ نون کے لیڈروں کی طرف سے، بلکہ پیپلز پارٹی والے بھی انہی کے ساتھ شامل ہوا کرتے تھے، یہ کس طرح کہا کرتے تھے کہ عمران خان کو رہا کروانا ہے، عمران خان کو علاج کے لیے ہاسپٹل لے جانا ہے تو آپ جائیں، عدالت میں جائیں، عدالت سے جا کے حکم لیں، عدالت ہی نے رہائی کا فیصلہ کرنا ہے اور عدالت ہی نے باقی فیصلے کرنے ہیں۔ اور اب جب کہ عدالت کی طرف سے فیصلہ آ گیا تو ان کی ساری بیان بازی، ان کی ساری جرت، ان کی ساری دلیری اور ان کے سارے چیلنجز ان کی اپنی تنبیہ میں، ان کی اپنی پتلون میں خطا ہو گئے۔ پنجابی میں اس کو جو کہتے ہیں آپ جانتے ہیں، بہرحال اردو میں بھی جو کہتے ہیں جانتے ہیں کہ کیا چیز ان کی خطا ہو گئی۔ کھڑے ان کی پتلون میں، ان کی شلوار میں، ان کے پجامے میں یا جو بھی پہنا ہوا تھا اس میں خطا ہو گئی۔ نعرے لگا رہے تھے کہ جائیں عدلیہ جائیں، عدالت نے حکم دیا تو پھر ان کی یہ کنڈیشن ہو گئی ہے۔ کوئی تجزیہ کاروں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ان کی طرف سے نظر ثانی کی درخواست صرف بہانہ بنا کر ہی واپس لی گئی ہے، ادروائز ان کو نظر آتا ہے کہ اس پر کیا حکم آ سکتا ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ 2 ہفتے کے بعد ان کو وہاں سے کیا خیر ملتی ہے۔ ان کا نظر ثانی کا مطلب تو یہ تھا کہ عمران خان کو کسی سرکاری ہاسپٹل میں منتقل کیا جائے، اس پر یہ 2 ہفتے کے بعد جا کے بات کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ مزید کچھ اور پیش رفت اس حوالے سے سامنے آ جائے، تاہم اب تک کی صورتحال یہ ہے کہ عمران خان کو آج آدھی رات سے پہلے ہاسپٹل منتقل کرنا لازم ہے، ورنہ دوسری صورت میں پھر توہین عدالت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ تحریک انصاف کے حق میں ہونے والے فیصلوں پر عمل نہیں کیا گیا تھا تو ان کا کسی نے کچھ بھی نہیں بگاڑا تھا، ان کا بال بھی بیکا نہیں ہوا تھا، تو شاید اسی سے یہ پوہے چڑھے ہوئے ہیں، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید اسی سے یہ شہ پا کر اب یہ فیصلہ بھی ماننے سے انکاری ہیں۔ لیکن صورتحال بڑی بدل چکی ہے۔ اب مقابلہ ہے محسن سپیڈ میں اور نواز شریف بریک میں۔ ادھر محسن سپیڈ ہے اور دوسری ادھر میاں نواز شریف کی بریک ہے۔ میاں نواز شریف اور ان کی بیٹی نہیں چاہتے کہ عمران خان کا
کسی طرح کا بھی کوئی علاج ہو، ہاسپٹل سے باہر آ جائیں یا ان کو کوئی معمولی سا بھی ریلیف مل جائے۔ اس حوالے سے ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ عمران خان نے کس طرح سے ان کے لیے آسانی پیدا کی تھی، کس طرح سے مریم نواز شریف صاحبہ کو جیل سے نکالا تھا، ان کی ضمانت کروائی تھی تاکہ میاں نواز شریف کی وہ ہاسپٹل میں، جب میاں نواز شریف بھی قید تھے اور قید کے دوران وہ ہاسپٹل میں موجود تھے، ان کی تیمارداری کے لیے مریم نواز شریف صاحبہ کی ضمانت کروائی گئی، ان کو جیل سے نکال کے سروسز ہاسپٹل میں پہنچایا گیا جہاں وہ اپنے والد کے ساتھ والے کمرے میں ہی ٹھہرا کرتی تھی۔ میاں نواز شریف کی وہ تیمارداری کیا کرتی تھی۔ تو جس طرح سے خواجہ آصف کہتے ہیں، میاں نواز شریف کہتے ہیں، سارے کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی بڑا ظلم ہوا تھا، ہمیں بھی جیل ہوئی تھی۔ تو میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ 1 سال یہ جیل میں رہے تھے اور ان میں سے کتنے دن یہ اپنے گھر میں رہے، گھر میں بھی ان کا وینٹیلیٹر لگا دیا گیا تھا، بیڈ لگا دیا گیا تھا، اور اس کے ساتھ یہ کتنے دن جناح ہاسپٹل میں رہے اور پھر سروسز ہاسپٹل میں بھی میاں نواز شریف صاحب رہے تھے۔ وہاں پہ ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ایک اسپیشل کمرہ بنایا گیا تھا۔ ایک تو میاں نواز شریف کی طرف سے کہا گیا کہ ان کا کموڈ چھوٹا ہے، وہ بڑا کر دیا گیا۔ مسلم شاور کے بارے میں میاں صاحب کی طرف سے مطالبہ کیا گیا کہ اس کا پائپ لمبا ہونا چاہیے، پائپ بھی لمبا کر دیا گیا اور مسلم شاور بھی موٹا میاں نواز شریف صاحب کو دے دیا گیا۔ باقی بھی ہر قسم کی سہولت ان کو وہاں پہنچا دی گئی اور یہ سارا کچھ عمران خان کی حکومت کے دوران ہی ہوا تھا۔ لیکن آج یہ عمران خان کو چاہتے ہیں کہ عمران خان کو ہاسپٹل ہی منتقل نہ کیا جائے، جیسا کہ کہا ایک طرف موشن سپیڈ ہے اور دوسری طرف میاں نواز شریف بریک ہیں، تو دیکھتے ہیں پھر بریک کامیاب ہوتی ہے یا پھر موشن سپیڈ کامیاب ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جس طرح سے یہ فیصلہ ہے عمران خان کی منتقلی ہاسپٹل میں، اس کے پیچھے محسن نقوی کا کردار ہے۔ کردار کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ اس طرح سے کردار نہیں ہے جس طرح سے فیض حمید کا کردار ہوا کرتا تھا کہ ججوں کو کمپرومائز کیا جاتا تھا، ججوں پر کام کیا جاتا تھا۔ لگتا یہی ہے کہ محسن نقوی صاحب جو وزیر داخلہ بھی ہیں، جس طرح کی رپورٹیں عمران خان کی میڈیکل رپورٹیں عدالت میں پیش کی گئی، یہ محسن نقوی کی طرف سے بنائی ہوئی تو نہیں تھی، لیکن اصلی رپورٹیں تھیں۔ اگر ان کے بس میں ہوتا جو رجیم ہے تو وہ رپورٹیں جو عمران خان کے حوالے سے انتہائی زیادہ عمران خان کی صحت کو مخدوش قرار دیتی ہیں، ان کی اول تو رجیم کی طرف سے وہ پیش نہ کی جاتی، اگر پیش بھی کی جاتی تو ان کو ٹیمپر کر لیا جاتا۔ تو جیسا کہ کہا کہ محسن نقوی کی طرف سے کوئی مداخلت نہیں کی گئی، یہی عمران خان کی فیور بن گئی اور یہی موشن سپیڈ ہے۔ اب یہ جتنا بھی زور لگا لیں، ان کی جتنی بھی افراتفری ہے، ان کی جتنی بھی کوششیں ہیں، ساری کی ساری چائے کی پیالی سے طوفان سے زیادہ نہیں ہیں۔ تو عمران خان کو آج یقینی طور پر ہاسپٹل منتقل کر دیا جائے گا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے جو ہمارے ایڈیٹر کی طرف سے اٹھایا گیا ہے کہ توہین عدالت اگر لگے گی تو کس پر لگے گی؟ تو کیا شہباز شریف پر لگے گی، مریم نواز شریف صاحبہ پر لگے گی، جیل حکام پر لگے گی یا پھر وزیر داخلہ پر لگے گی؟ تو یہ بھی سوچنے والی بات ہے کیونکہ جیل ہے پنجاب کی اور پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں مریم نواز شریف صاحبہ، اور جیلر بھی پنجاب حکومت کے انڈر آتا ہے، وہی کچھ کرتا ہے جو کچھ اس کو کہا جاتا ہے۔ تو پھر آپ اندازہ کر لیجئے کہ یہ کس کے خلاف جا کے توہین عدالت لگے گی۔ اول تو اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی کیونکہ عمران خان کو یقینی طور پر لگتا یہی ہے کہ آج رات ہاسپٹل منتقل کر دیا جائے۔ اگر نہیں کیا جاتا تو پھر آپ کو بتا دیا کہ موشن سپیڈ اپنی جگہ پر موجود ہے جو حکومت بھی پلٹ سکتی ہے۔ باقی بلاول بھٹو زرداری کے بھی کئی بیانات سامنے آئے ہیں، ان میں سے ایک ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان کو تو پہلے ہی جیل سے ہاسپٹل منتقل کر دینا چاہیے تھا اور ان کو سپریم کورٹ کے حکم کا انتظار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ عمران خان کو حکومت اپنے طور پر ہاسپٹل منتقل کر دیتی۔ بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے یہ اچھا بیان ہے، لیکن اس سے پہلے عمران خان کی بیماری پر یہ بھی منافقت کرتے رہے ہیں۔ اور کل بلاول بھٹو زرداری سے اور بھی سوالات کیے گئے، انہوں نے کہا کہ ہم مسلم لیگ نون کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے ساتھ جو کچھ آزاد کشمیر میں ہو گیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے یہ بھی کہا گیا، جب ان سے سوال کیا گیا، انہوں نے کہا کہ آج کی مسلم لیگ نون کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان لگتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ کیا تک، انہوں نے کہا کہ نہیں، حکومت کی حد تک دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کھل کر بات نہیں کی، تاہم ان کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ ایک طرف تو ان کی طرف سے بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے حکومت کے ساتھ تعاون کرنے سے انکار کیا گیا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ یہ انکار وقتی ہے یا پھر اس پر بلاول بھٹو زرداری ڈٹ جاتے ہیں۔ تاہم ان کی طرف سے یہ کہنا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے، تو رانا ثناء اللہ خان سے یہی سوال صحافیوں کی طرف سے پوچھا گیا، تو رانا ثناء اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ بلاول بھٹو زرداری نے یہ کہا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پوری
पूरी दाल ही काली है। तो राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से कहा गया माशाल्लाह ये जुगतों वाले शहर के रहने वाले हैं, वहाँ पे हर बंदा आपको हुज्जती नजर आएगा, जुगती नजर आएगा, गो के ख्वाजा आसफ भी ऐसे ही हैं। ताहम राना सनाउल्लाह की तरफ से कहा गया कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये तो नहीं कहा कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। अगर दाल में कुछ काला है तो काले को निकाल के बाहर फेंका जा सकता है। तो यहाँ पे हम ये बात भी कर दें कि बिलावल भुट्टो जरदारी से सवाल ऐसा किया गया था कि इमरान खान को हॉस्पिटल में क्या शिफ्ट कर दिया जाएगा या इसकी मुखालफत की जाएगी या फिर उनको हॉस्पिटल में मुंतकिल नहीं किया जाएगा। फैसले के बारे में उनसे पूछा गया था तो उन्होंने इसी तरफ इशारा किया था कि दाल में कुछ काला है। यहाँ पे उनका इशारा वज़ीर आज़म की तरफ नहीं था बल्कि इन्हीं की तरफ था, मियां नवाज शरीफ की तरफ हो सकता है या फिर मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ हो सकता है। तो राना सनाउल्लाह की तरफ से कहा गया कि दाल में जो काला है उसको निकाल दिया जाएगा। तो क्या इनको निकालेंगे? तो यहाँ पे सोचने वाली बात यह भी है कि दाल में जो कुछ काला है उसको निकाला गया तो जो काला निकाला जाएगा कहीं ऐसा ना हो कि वो भी कहने लगे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, पूछना चाहता हूँ क्यों निकाला। मियां नवाज शरीफ साहब कल तक कह रहे थे कि मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। अब इमरान खान को जेल से हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा है, इमरान खान को जेल से निकाला जा रहा है, हॉस्पिटल उनको शिफ्ट किया जा रहा है। तो मियां नवाज शरीफ साहब अब ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, वो कि इनकी तरफ से वाज़ेह तौर पर तो नहीं कहा गया लेकिन कह यही रहे हैं कि इसको क्यों निकाला, इसको क्यों निकाला, इसको क्यों निकाला। इसके साथ इजाज़त दीजिए और इंतज़ार कीजिए कि इमरान खान को कब आज हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है। अल्लाह हाफिज़।